بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے سینے سے ایک گہری سانس نکل گئی۔ دنو قدم قدم پر اپنی ذہانت کا ثبوت دے رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ اس کی والہانہ عقیدت میں لمحہ بے لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جو مجھے ذہنی طور پر الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ یہ سب کچھ بے ساختہ نہ کر رہی ہو، بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی ہو۔ صورتحال خاصی سنگین شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا، فی الحال تو کوئی مناسب اور منفرد سا نام مجھے سوجھ نہیں رہا۔ میں اس بارے میں غور و فکر کروں گا۔ میں انتظار کروں گی وجدان۔ دنو نے ایک سادہ سا جملہ بالکل سہل انداز میں کہہ کر مجھے کڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ وہ بظاہر جتنی سیدھی تھی نظر آتی تھی، اندر سے اتنی ہی پیچیدہ تھی۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ہمیں ہمارے اعمال نامے کے ساتھ اس چوکی سے متعلقہ تھانے پہنچا دیا گیا۔ متعلقہ پولیس کے حوالے کرنے کے بعد رینجرز والے واپس آ گئے تھے۔ ہم دونوں کے علاوہ پنڈت کشوری لال اور اس کے دونوں ساتھی آچر اور پیر بخش کو بھی پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ میں اور دنو حوالات کے ایک کمرے میں تھے، پنڈت اور اس کے دونوں بندے دوسرے کمرے میں تھے۔ رینجر والوں نے حویلی کے خفیہ گودام سے اسمگل شدہ مال برآمد کر لیا تھا اور ہم پانچوں کے خلاف مکمل رپورٹ ترتیب کرنے کے بعد ہی ہمیں اپنی چوکی سے رخصت کیا تھا۔ ہمیں حوالات کے جس کمرے میں رکھا گیا تھا، اس کے فرش پر کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک مختصر سی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ کسی زمانے میں وہ چٹائی اپنی اصل شکل، صورت میں اور سائز کے ساتھ وجود رکھتی ہوگی، مگر اب امتداد زمانہ نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ اس کا وجود خاصی حد تک سمٹ چکا تھا۔ اس کی حالت سے کوہنا سالی جھلکتی تھی۔ جا بجا تنکے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ مذکورہ چٹائی کی باقیات پر مشتمل یہ بچھی کمرے کے ایک کونے میں پڑا اپنی بربادی پر عاشق بار تھا۔ میں نے اس چٹائی پر بیٹھ کر حوالات کی ٹھنڈی دیوار سے ٹیک لگا لی۔ دنو بھی میرے قریب ہی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے سے اس وقت بھی تکلیف جھلک رہی تھی۔ اب سورج پوری طرح ڈوب چکا تھا اور فضا میں خنکی تھی۔ صحرا کا دن جس قدر جلسا دینے والا ہوتا ہے، رات اتنی ہی خنک اور جما دینے والی ہوتی ہے۔ ابھی تو رات کا آغاز ہوا تھا۔ فضا میں بڑھتی ہوئی خنکی دنو کے پاؤں کے درد میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں نے اشارے سے دنو کو اپنے پاؤں نزدیک لانے کو کہا۔ اس نے ایک ہلکی سی کراہ کے ساتھ مضروب پاؤں والی ٹانگ کو سمیٹ لیا۔ اس طرح زخمی ٹخنے والا پاؤں میرے دائیں ہاتھ کے قریب آ گیا۔ میں نے اس کے متورم ٹخنے پر ہولے ہولے اپنی انگلیوں سے مساج کرنا شروع کر دیا۔ اس طریقہ علاج کو پاسس کہا جاتا ہے۔ آج کل یہ عمل ریکی کے نام سے بھی متعارف کروایا جا رہا ہے۔ در حقیقت یہ سب کچھ قوت ارتکاز کی کرشمہ کاری ہے، جس کے پس پردہ چی کار فرما ہوتی ہے۔ یہ ایک مستند اور مؤثر رافع درد عمل ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دنو شانت ہو گئی، پھر وہ بھی کھسک کر میرے نزدیک آ گئی اور حوالات کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب اس نے اپنی ٹانگوں کو آلتی پالتی کی شکل میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھا لیا تھا۔ دنو کے دائیں ٹخنے میں چوٹ آئی تھی۔ اس حالت میں بیٹھتے ہوئے مضروب پاؤں بائیں ران کے اوپر ٹک گیا تھا۔ دنو اب اپنے ہاتھ سے دھیرے دھیرے اسے سہلا رہی تھی۔ اس نے اپنی کمر کو سیدھا رکھا ہوئے آنکھوں کو بند کر رکھا تھا، گویا وہ سیلف پاسس کے عمل سے گزر رہی تھی۔ میں نے ایک بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ دنو کے چہرے کی فطری معصومیت نے میرے دل میں گدگدی سی جگا دی۔ بے اختیار مجھے اس پر پیار آنے لگا۔ 2 گھنٹے بعد ہماری طلبی ہوئی۔ ایک کانسٹیبل نے آ کر حوالات کا دروازہ کھولا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، انچارج صاحب نے تم دونوں کو اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ میں کوئی سوال کیے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر اٹھنے میں مدد دینے کے لیے دنو کی جانب جھکا۔ اس مرتبہ دنو نے بہت معمولی سا سہارا لیا تھا، جس کا مطلب تھا اس کے ٹخنے کی تکلیف کافی حد تک رفع ہو چکی تھی۔ کانسٹیبل ہمیں تھانہ انچارج کے پاس پہنچا کر واپس چلا گیا۔ ہم دونوں مجرموں کی طرح تھانے دار کے سامنے خاموش کھڑے تھے۔ اس نے تنقیدی نظر سے ہمارا جائزہ لیا، پھر اپنے سامنے میز پر رکھی ہوئی فائل پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بابا جاسوسی کرتے ہو؟ اس کے لہجے میں طنز کی کاٹ تھی۔ میں اس کے سوال پر کھول کر رہ گیا، تاہم میں نے ضبط کے دامن کو تھامے رکھا اور معتدل لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب ہم جاسوس نہیں ہیں، ایک مجبوری نے ہمیں آپ کے قبضے میں پہنچا دیا ہے۔ آپ اپنی کارروائی جلد از جلد مکمل کرو اور ہمیں جانے دو، پھر
میں نے دنوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، میری ساتھی کا پاؤں زخمی ہے، یہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ تھانے دار نے دنوں کو ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور کہا، تم بیٹھ سکتی ہو۔ تھانے دار کی میز کے پاس ہی ایک چوبی بینچ دری تھی۔ دنوں اس عنایت خسروانہ سے استفادہ کرتے ہوئے بینچ پر بیٹھ گئی۔ تھانے دار میری جانب متوجہ ہو گیا۔ بابا، جب کوئی مجرم قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے تو وہ یہی کہانی سناتا ہے، وہ خود کو بے بس، لاچار، مجبور اور بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ ہم اس کے عادی ہیں۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، ہم نہ تو مجرم ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی جاسوسی میں ملوث ہیں۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے ہمارے بارے میں۔ ہمیں کبھی غلط فہمی نہیں ہوتی، وہ سخت لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، ہم رینجر والوں کو مکمل بیان دے چکے ہیں، وہ ہم سے مطمئن ہو گئے تھے، ہماری تفصیلی رپورٹ آپ کے پاس پہنچ چکی ہے، پھر خواہ مخواہ ہمیں کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ وہ چند لمحوں تک مجھے ایسی نظر سے دیکھتا رہا جیسے میرے آر پار دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر اس نے گمبھیر آواز میں کہا، رینجر والوں نے جو کچھ کیا اسے تو بھول جاؤ، بس یہ یاد رکھو کہ یہ تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ آپ کیا کرنے والے ہو تھانے دار صاحب؟ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو دشمن ملک کے جاسوسوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ کینہ توز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم دونوں راہ کے ایجنٹ ہو اور غیر قانونی طریقے سے بارڈر پار کر کے ہمارے ملک میں داخل ہوئے ہو، یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے تیز آواز میں کہا۔ وہ دھمکی امیز انداز میں بولا، بابا، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھی کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ تمہیں ایسی کھری کھری سناتا کہ تمہارا دماغ روشن ہو جاتا۔ تم وہ کھری کھری سنا ہی دو، میں نے بنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس طرح تمہاری یہ کھوٹی کھوٹی تو سننا پڑے گی۔ میرے لہجے میں اس نے گستاخی کی بو سونگ لی۔ اس نے داڑتے ہوئے کہا، یہ تھانہ ہے بابا، اور میں اس تھانے کا انچارج ہوں، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، ورنہ۔ اس نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ میں نے پوچھا، ورنہ کیا ہوگا؟ بہت برا، وہ سلگتی ہوئی آواز میں بولا، بابا تمہارے ساتھ بہت ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ہمارے ساتھ اب تک صبح سے کون سا اچھا ہوتا آ رہا ہے؟ بابا تم بولتے بہت زیادہ ہو۔ تھانے دار نے تیز نظر سے مجھے گھورا، اور تمہارا خون بھی بہت گرم ہے، مگر تم نے ابھی ایک مرتبہ پھر اس نے سوالیہ انداز میں فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے پوچھا، آپ کو ہماری بے گناہی کا یقین کیسے آئے گا؟ یقین دلانا چاہتے ہو؟ اس نے معنی خیز انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے اسباد میں گردن ہلائی اور کہا، آپ نے ہماری رپورٹ تو پڑھ لی ہوگی، اس میں ایک رکے کا بھی ذکر ہے، بلکہ میرے خیال میں وہ رکا بھی فائل میں موجود ہوگا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے سوالیہ نظر سے کرخت صورت تھانے دار کو دیکھا۔ وہ زومانی انداز میں گردن کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، ہاں فائل میں رکا موجود ہے اور میں نے اسے پڑھا بھی ہے، مگر تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، اس رکے کے مطابق پنڈت کشوری لال مجھے پاکستانی کرنسی میں 50,000 روپے دینے کا پابند ہے۔ یہاں تک کہہ کر میں نے پھر تھانے دار کی طرف ایک خاص نظر سے دیکھا۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سن رہا تھا، اس کی آنکھوں سے دلچسپی نما سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر وہ رقم کشوری لال سے وصول کر کے آپ مجھے دینے کے بجائے، آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، میں نے اس مصیبت سے جان چھڑانے کی آسان ترین ترکیب آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گویا میں تھانے دار کو سیدھا رشوت کی پیشکش کر رہا تھا۔ میں نے برے صغیر کی پولیس کے بارے میں بہت سی کہانیاں اور قصے سن رکھے تھے۔ انڈیا کی پولیس کو تو میں اچھی طرح پرکھ چکا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ پاکستان میں بھی اس محکمے کی وہی حالت ہے جو ہندوستان میں ہے۔ میری پیشکش پر تھانے دار کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ 50,000 کی رقم کوئی معمولی رقم نہیں تھی، یہ تو مردود آنکھوں میں بھی زندگی کی چمک اجاگر کر سکتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تھانے دار مجھے کچھ مضطرب نظر آیا، پھر قدرے سخت لہجے میں بولا، تو تم مجھے رشوت پیش کر رہے ہو؟ آپ جو بھی سمجھ لیں، میں نے مبہم انداز میں کہا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر مجھے ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، تم کوئی چال چلنے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ میں نے اسے مکھن لگاتے ہوئے کہا، جناب آپ کے سامنے میں کیا چال چل سکتا ہوں؟ آپ طاقتور اور با اختیار ہیں، میں آپ کے زیر حراست ہوں، یہ آپ کا تھانہ ہے، آپ یہاں کے مختار کل ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ قید میں رہتے ہوئے میرے لیے وہ رقم کاغذ کے ٹکڑوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اگر مجھے 50,000 روپے کے عوض آزادی مل جائے تو میں خوش یہاں سے جاؤں گا اور آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ ایک لمحے کو توقف کر کے میں نے کھوجنے والی نظر سے تھانے دار کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ تذبذب کے عالم میں الکورے کھا رہا تھا، گویا وہ اس وقت کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے بھرپور چوٹ لگائی، تھانے دار صاحب 50,000 روپے اچھی خاصی رقم ہوتی ہے، اس سے آپ کے بہت سے دل درد دور
دور ہو جائیں گے۔ گورنمنٹ آپ کو کیا تنخواہ دیتی ہوگی؟ آپ کل تنخواہ میں کہاں گزارا ہوتا ہے؟ 2 ماہ بعد عید آنے والی ہے، کیا اس موقع کو آپ ضائع کر دیں گے؟ گھر آئی ہوئی لکشمی کو دروازے سے لوٹانا عقل مندی نہیں تھانے دار صاحب۔ میری چکنی چپڑی باتوں کا اس پر خاطر خواہ اثر ہو رہا تھا۔ مجھے وہ نیم آمادہ نظر آنے لگا۔ میں نے ایک اور ردہ چڑھاتے ہوئے کہا، یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم جاسوس نہیں ہیں، ورنہ رینجرز والے ہمیں اتنی آسانی سے نہ چھوڑتے۔ ان کی عقابی نگاہیں سامنے والے کا ایکس رے کر دیتی ہیں۔ ہم اپنی بعض مجبوریوں کے باعث غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوئے ہیں۔ رینجرز والے ہمیں کلیئر کر چکے ہیں، اب سارا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بھی کلیئر کر دیں گے تو دونوں فریقوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ آپ ہمیں تھوڑا سا زیادہ راہ دے دیں تاکہ ہم کراچی تک بے آسانی پہنچ جائیں، باقی ساری رقم۔ میں ادھورے جملے پر اپنی بات ختم کر کے زیر لب مسکرایا۔ تھانے دار دھیمے لہجے میں کہا، بابا یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ آپ کے لیے آسان اور مشکل کیا ہے سائیں؟ میں نے اس میں ہوا بھرتے ہوئے کہا، کیس اس تھانے میں ہے اور آپ یہاں کے بادشاہ ہیں۔ وہ نیم رضامند ہوتے ہوئے بولا، وہ تو ٹھیک ہے بابا، پھر بھی بہت سی باتوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ پوری رات پڑی ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، تمام باتوں کو اچھی طرح دیکھ لیں اور صبح ہمیں خوشی خوشی یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں۔ ایک رات میں کیا ہو سکتا ہے؟ وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا، پھر کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ میں اب کاروباری انداز میں تھانے دار سے بات کر رہا تھا۔ وہ بولا، سب سے پہلے تو پنڈت کشوری لال سے رقم وصول کرنے کا مرحلہ ہے۔ آپ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ میں نے اسے بانس پر چڑھاتے ہوئے کہا، پولیس والے تو اگائی کے ماہر ہوتے ہیں، ویسے بھی پنڈت اسمگلنگ کے چکر میں بھی پھنسا ہوا ہے۔ آپ اس پر دباؤ ڈال کر 50,000 تو کئی 50,000 نکلوا سکتے ہیں۔ ایک لمحے کا توقف دے کر میں نے اضافہ کیا، آپ پتہ نہیں کس قسم کے تھانے دار ہو سائیں، اگر آپ کی کرسی پر میں بیٹھا ہوتا تو کب کی یہ ڈیل مکمل کر چکا ہوتا۔ میری بات نے تھانے دار کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ تعاون آمیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں پنڈت کو بلا کر اس سے بات کرتا ہوں۔ میں مطمئن ہو گیا اب بات بن جائے گی۔ ہمیں دوبارہ حوالات میں لے جایا جانے لگا تو میں نے تھانے دار سے کہا، سائیں کیا آپ کی نگری میں ہم بھوکے پیاسے مر جائیں گے؟ اس نے نگاہ اٹھا کر سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا اور کہا، کیا مطلب ہے آپ کا بابا؟ مطلب یہ ہے سائیں کہ ہم نے دوپہر کے بعد سے کچھ کھایا پیا نہیں۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے، کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہو جائے تو۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، ہاں بابا، تمہیں رات کا کھانا ضرور دیا جائے گا۔ ہم مطمئن انداز میں کانسٹیبل کے ساتھ چلتے ہوئے دوبارہ حوالات میں آ گئے۔ کانسٹیبل نے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ہمارا کھانا حوالات میں پہنچا دیا گیا۔ تنوری روٹیوں کے ساتھ مکس سبزیوں کا سالن تھا جو کسی اناڑی باورچی کی ہنرمندی کا منہ بولتا شاہکار تھا۔ منہ بولتا اس طرح بھی کہ اسے کھانے کے بعد کھانے والا منہ سے کچھ نہ کچھ ضرور بولتا تھا، اور یہ بولنا باورچی کی شان میں قصیدے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ بہرحال ہم نے صبر شکر کر کے کھانا اپنے میدوں میں اتارا اور پانی پینے کے بعد کھانے کے برتن حوالات کے دروازے کے پاس رکھ دیے۔ میں نے دوبارہ حوالات کی دیوار سے ٹیک لگا لی۔ ہمارے پاس گھڑی نہیں تھی، تاہم میرا اندازہ تھا کہ اس وقت رات کے 10 بجے ہوں گے۔ مجھے امید تھی کہ تھانے دار پنڈت کو پٹانے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ دنوں بھی خود کو خاصا ریلیکس محسوس کر رہی تھی۔ اس کی ٹخنے کی چوٹ میں اب درد نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ پھر تھانے دار سے ہونے والی ملاقات بھی خاصی حوصلہ افزا ثابت ہو رہی تھی۔ اسی ذیل میں دنوں نے مجھ سے پوچھا، وجدان تمہارا کیا خیال ہے؟ تھانے دار تمہاری تجویز ماننے پر تیار ہو جائے گا؟ میں نے کہا، مجھے تو پوری امید ہے۔ پنڈت کشوری لال اس وقت تھانے دار کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، وہ دم نہیں مار سکے گا۔ اس پر اسمگلنگ اور غیر قانونی طور پر لوگوں کو بارڈر عبور کروانے کے سنگین ترین الزامات ہیں۔ ان الزامات کے سلسلے میں ٹھوس ثبوت بھی موجود ہیں۔ اس وقت تھانے دار پنڈت سے ہر بات منوانے کی پوزیشن میں ہے۔ پھر پنڈت کوئی مفلس نادار یا پھٹیچر قسم کا آدمی بھی نہیں ہے، وہ اس گاؤں کی ایک صاحب حیثیت شخصیت ہے۔ 50,000 تو وہ خوشی تھانے دار کی ہتھیلی پر رکھ دے گا، بلکہ میرا خیال ہے کہ تھانے دار اس سے کچھ زیادہ رقم نکلوانے کی کوشش بھی کرے گا۔ یہ 50,000 تو پنڈت کو ہر صورت دینا ہی ہے، اس کے پاس یہ رقم ہماری امانت ہے۔ دنوں نے کہا، ایسا ہو جائے تو اچھا ہے، ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے پورے وثوق سے کہا۔ وہ بولی، وجدان تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ اپنے ملک میں داخل ہوتے ہی تم قدم قدم پر الجھنوں میں گرتے جا رہے ہو، یہ وقتی پریشانی ہے دنوں۔ میں نے کہا، ہم بہت جلد اس ملک کی آزاد فضا میں سانس
لے رہے ہوں گے۔ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولی، وجدان میں نے تمہاری دیکھا دیکھی کچھ کوشش کی ہے اور مجھے اس کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، کیسی کوشش اور کس قسم کا فائدہ؟ تھوڑی دیر پہلے جب تم نے میرے ٹخنے کا مساج کیا تھا تو مجھے بڑا سکون ملا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ بعد میں نے بھی آلتی پالتی مار کر آنکھیں بند کرنے کے بعد اپنی ساری توجہ ٹخنے پر مرکوز کر دی تھی اور اس مساج سے مجھے واقعی خاصی طمانینت کا احساس ہوا تھا۔ ہاں، میں نے دیکھا تھا تمہیں ایسا کرتے ہوئے، میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ارتکاز توجہ سے ایسے چھوٹے موٹے شعبے دکھائے جا سکتے ہیں، چند روز کی مشق سے یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کی جا سکتی ہے، تاہم چی کی بیداری اور اس قوت کا استعمال ایک دوسری چیز ہے جس کے لیے باقاعدہ کسی جانکار کی نگرانی میں مشقیں کرنا پڑتی ہیں۔ وہ بڑی توجہ سے میری بات سن رہی تھی۔ میں نے دانستہ اس سے یہ بات چھپا لی تھی کہ جب وہ آلتی پالتی مارے دھیان گیان میں مصروف تھی تو مجھے بے اختیار اس پر پیار آ رہا تھا۔ میری بات کے مکمل ہونے پر دنو نے کہا، وجدان، ہم ذرا اس مصیبت سے نکل جائیں، پھر میں تمہاری نگرانی میں چی کی مشقیں شروع کر دوں گی۔ میں نے کہا، دنو، اگر ہم اپنی پوری زندگی کا دیانتداری سے تجزیہ کریں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ ہماری زندگی کا زیادہ تر حصہ بد امنی، الجھن اور پریشانی میں گزرتا ہے۔ خوشی، آرام، سکون اور فراغت کے بہت کم لمحات ہمارے حصے میں آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی تعمیری اور مثبت کام کا آغاز کرنے کے لیے کسی خاص موقع کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت ہم بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں، چنانچہ ایک لمحے کی تاخیر سے تمہیں یہ نیک کام شروع کر دینا چاہیے۔ ممکن ہے کل ہم آج سے زیادہ مصیبت زدہ ہوں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو وجدان؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ یہاں حوالات میں تم چی کی بیداری کی مشقیں نہیں کر سکتی، اور خاص طور پر یہ وقت بھی غیر موزوں ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کھانا کھایا ہے۔ چی کی مشقیں ہمیشہ خالی پیٹ کی جاتی ہیں، لیکن میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، لیکن کسی بھی پریکٹیکل سے پہلے تھیوری پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو تم بالکل درست کہہ رہے ہو، دنو جلدی سے بولی۔ میں نے کہا، دنو، جب تک تمہارے پورے سکون سے مشقیں کرنے کا موقع نہیں ملتا تم تھیوری کو ہی ازبر کر لو۔ میں تمہاری تربیت ابھی سے شروع کر دیتا ہوں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور پوری توجہ میری آواز پر مرکوز کر دی۔ اسی وقت حوالات کے دروازے پر وہ کانسٹیبل نمودار ہوا جو ہمارے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولے بغیر خالی برتن حوالات کی سلاخوں میں سے ہاتھ اندر ڈال کر اٹھا لیے۔ جب وہ جانے کے لیے مڑنے لگا تو میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، سائیں، کیا پوری رات ہم یوں ہی بیٹھے سردی سے ٹھٹھرتے رہیں گے؟ کوئی چادر یا کمبل وغیرہ نہیں ملے گا؟ رات جوں جوں بھیگ رہی تھی، فضا کی خنکی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے تو پرواہ نہیں تھی، میں ایک لنگوٹ میں برف کی سیل پر بیٹھ کر بھی پوری رات نہایت سکون سے گزار سکتا تھا، لیکن دنو اس قسم کی سختی سہنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اگرچہ وہ سرد پہاڑی علاقے کی رہنے والی تھی، اس نے بدھ نیل کنٹھ کی عبادت گاہ میں سرد ترین موسم بھی برداشت کیا ہوگا۔ یہ قدیم بدھ عبادت گاہ ایک دریا کے کنارے واقع ہے اور پہاڑوں میں گری ہوئی۔ اگر کھٹمنڈو سے باگمتی کی جانب جائیں تو یہ بدھ عبادت گاہ ان دونوں مقامات کے درمیان سڑک سے 6-7 کلومیٹر ہٹ کر واقع ہے، لیکن یہاں مسئلہ دوسرا تھا۔ دن اور رات میں موسم کے تیور بالکل برعکس ہوتے تھے۔ صحرا کا دن انتہائی تپتا ہوا اور جھلسا دینے والا ہوتا ہے اور رات کا ابتدائی حصہ معتدل ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے رات آگے سرکتی ہے ٹھنڈک بڑھنے لگتی ہے، حتیٰ کہ رات کے پچھلے پہر شدید سردی ہو جاتی ہے۔ پھر سب سے اہم بات یہ تھی کہ دنوں کا ایک ٹخنا بری طرح متاثر ہو چکا تھا اور وہ گزشتہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئی تھی۔ میں نے انہی تمام حقائق کی روشنی میں دنوں کے لیے کسی اوڑھنی کا بندوبست کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ کانسٹیبل نے میری بات کا مثبت رد عمل پیش کیا اور تھوڑی دیر بعد وہ چیک دار ایک بوسیدہ سی چادر لے کر ہمارے پاس آ گیا۔ میں نے حوالات کی سلاخوں میں سے وہ چادر پکڑ لی اور کانسٹیبل سے پوچھا، تھانے دار صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، وہ پنڈت کشوری لال کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کر رہے ہیں۔ میں بڑی وضاحت سے سمجھ گیا کہ ان مذاکرات کی نوعیت کیا ہوگی۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد میں نے وہ خستہ چادر دنوں کو اڑا دی اور گفتگو کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑتے ہوئے کہا، دنوں، چی کی قوت پیٹ کے زیریں حصے میں ناف کے قریب خوابیدہ حالت میں موجود ہوتی ہے۔ اس کو جگانے کے لیے سانس کی مخصوص قسم کی مشقیں کرنا پڑتی ہیں۔ وہ مشقیں میں عملی طور پر تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم اس میدان میں باقاعدہ قدم رکھ دو گی۔ جب چی ایک مخمور انگڑائی لے کر بیدار ہو جائے تو پھر سب سے اہم مرحلہ
اس کو سنبھالنے کا ہوتا ہے وہ کسی سرکش گھوڑی کے مانند آسانی سے قابو میں نہیں آتی، اسے باقاعدہ لگام دینا پڑتی ہے، ورنہ وہ دماغ کی طرف سفر کر کے بے انتہا تباہ کاری مچا سکتی ہے، جس میں سب سے زیادہ خطرہ مشقیں کرنے والے انسان کی جان کو ہوتا ہے۔ دنو نے ایک جرجری لی اور بولی، پھر تو یہ بہت خوفناک قوت ہے، گھبراؤ نہیں۔ میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے بات جاری رکھی، یہ خطرناک اور نقصان دہ صرف ان لوگوں کے لیے ثابت ہوتی ہے جو بغیر کسی رہنما کے الٹی سیدھی مشقیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں زیادہ تعداد ان نوجوانوں اور جوانوں کی ہے جو بازار میں موجود کتابوں کی مدد سے اس قوت کو تسخیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم آسانی کے لیے یوں سمجھ لو کہ چی کو بیدار کرنے والی مشقیں صرف اور صرف احتیاط اور مناسب رہنمائی کا تقاضا کرتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی ماہر کی نگرانی میں یہ مشقیں کرے تو بے شک وہ بہت آسانی سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ چی کو بیدار کرنے میں کم و بیش کتنا عرصہ لگ جاتا ہے؟ دنو نے ایک اہم سوال کیا۔ میں نے بتایا یہ مدت ہر شخص کے لیے مختلف ہوتی ہے، 2 ماہ سے لے کر 2 سال تک لگ سکتے ہیں، اور بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی بھر کوشش کرتے رہتے ہیں اور ہر بار ناکام رہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دنو نے پوچھا۔ دنو، ایک بات ذہن میں بٹھا لو، میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ سارا کھیل لگن اور ارتکاز کا ہے۔ جن لوگوں میں ان 2 چیزوں یا ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی فقدان ہوتا ہے وہ ساری عمر سار پٹکتے رہتے ہیں مگر انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دنو نے ایک اہم نقطہ اٹھایا، وجدان، تم اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے میں کتنا عرصہ لگا تھا؟ میں نے بتایا، عرصہ 50 دن، یعنی 2 ماہ سے بھی کم۔ اس کی حیرت بھری آواز ابھری۔ میں نے کہا، دنو، اس میں مجھ سے زیادہ کمال میرے استاد کا تھا۔ ماسٹر ہینگ بھائی بہت بلند پایا روحانی جسمانی علوم کا ماہر تھا۔ تم کتنے خوش قسمت ہو وجدان، وہ حسرت امیز لہجے میں بولی، پھر پرعزم انداز میں کہا، خیر میں بھی کچھ کم خوش نصیب نہیں ہوں، مجھے تمہارے جیسا دوست اور استاد حاصل ہو گیا ہے۔ میں بھی ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گی انشاءاللہ، میں نے دعائیہ انداز میں کہا۔ دنو کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے تھے۔ یہ نیند اور بے آرامی کا نتیجہ تھا۔ گزشتہ پوری رات ایک قسم کے ایڈونچر میں گزری تھی، ہم دونوں ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں سکے تھے۔ میں خود بھی اپنے جسم میں تناؤ اور تھکن سی محسوس کر رہا تھا، تاہم میرا جاگتے رہنا ضروری تھا۔ اس لیے میں نے دنو سے کہا، رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے، تمہیں سو جانا چاہیے۔ اور کیا تم جاگتے رہو گے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، میں نے کہا۔ وہ بولی، تم بھی تو تھکے ہوئے ہو۔ میری بات دوسری ہے، میں نے کہا۔ دوسری کیوں ہے؟ وہ اپنی فطری شوخی سے بولی۔ ہر بات بتانا ضروری نہیں ہوتا، میں نے میٹھی سردنش کی۔ اس نے پوچھا، پھر کیا ضروری ہوتا ہے؟ تم باز نہیں آؤ گی دنو کی بچی، میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ بولنا بند کرو۔ بولنا بند کر دوں تو پھر کیا کروں؟ وہ شرارت پر تلی بیٹھی تھی۔ میں نے جلا کر کہا، سو جاؤ، اور وہ واقعی سو گئی۔ میری نظر دیے کی لو پر جمی ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا ہوتے ہی ایک کانسٹیبل یہ دیا حوالات کے کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔ میں سنگی دیوار سے سار ٹکائے یک ٹوک دیے کی لو کو دیکھ رہا تھا۔ میرے نزدیک ہی دنو بوسیدہ چٹائی پر خستہ حال چادر اوڑے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس وقت ہم جس صورتحال سے گزر رہے تھے وہ نہ تو اطمینان بخش تھی اور نہ ہی آرام دہ، مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میری آنکھیں بھی بوجھل ہو رہی تھی، مجھے ایک خمار کا سا احساس ہو رہا تھا۔ دیے کی لو دیکھتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دیے کی حرارت میری آنکھوں کے راستے میرے جسم میں اتر رہی ہو۔ کچھ دیر میں اسی کیفیت میں رہا، پھر مجھے اپنا بدن تپتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ واقعتاً دیے کی لو سے خارج ہونے والی لائٹ انرجی میرے جسم میں اتر کر اس کا درجہ حرارت بڑھا رہی تھی۔ یکا یک مجھے یوں لگا جیسے دیے کی لو نے پھیلنا شروع کر دیا ہو۔ وہ ننھی سی لو بڑی تیزی سے اپنے حجم میں اضافہ کر رہی تھی، مگر اس کی شکل و ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ یہی کہا جا سکتا تھا کہ ننھی لو نے دیو قامت اختیار کر لی تھی۔ میں لو کے بڑھتے ہوئے سائز کو بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا کہ ایک عجیب تماشا شروع ہو گیا۔ اس دیو قامت لو میں سے ایک انسانی پیکر نمودار ہو رہا تھا۔ میں یک ٹک نظر جمائے اس پیکر کو تکے چلا جا رہا تھا۔ جب اس کے خد و خال نمایاں ہو گئے تو میرے سینے سے ایک گہری سانس خارج ہوئی۔ وہ ملکوتی حسن کی مالک نیلگری تھی۔ میں کھلی آنکھوں سے اس مجسم حسن کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آمد نے حوالات کے کمرے کو مہکا دیا تھا۔ وہ صبح خرام قدموں سے ہوا میں چلتی ہوئی میرے نزدیک آ گئی۔ اس وقت اس کے ہونٹوں پر وہی دل نشین مسکراہٹ تھی جس کا مشاہدہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا تھا۔ میں اس کے کیف آور لمس کو بھی نہیں بھولا تھا۔ اس کے مرمری بدن کی ایک ایک جملہ
جنبش میری یادداشت میں نقش تھی۔ میرے قریب پہنچ کر وہ میرے چہرے پر جھک گئی، پھر اپنے دودھ یا گداز ہاتھوں میں اس نے میرا چہرہ تھام لیا اور میری پیشانی پر اپنے شنگرنی ہونٹ رکھ کر ایک طویل بوسہ دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بند آنکھوں کے پیچھے روشن ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ستارے کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، جن سے خارج ہونے والی کرنیں میرے تصور کو جگمگا رہی تھی۔ میرے تصور کی دنیا اس کے لطیف بدن کی خوشبو سے بس گئی تھی۔ ایسا لگا تھا جیسے کوئی عطر دان کھول کر رکھ دیا گیا ہو۔ اپنے گلاب لبوں کی نرمی اور تازگی کو میری پیشانی میں اتارنے کے بعد جب وہ سیدھی ہوئی تو اس کا انگ انگ مسکا رہا تھا۔ میں ان ناقابل فراموش اور انثبات آور لمحوں کی نشاط انگیزی کو بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ نیلگری کے نورانی پیکر میں زندگی اپنے مد و جزر کے ساتھ ہلکورے لیتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ جب وہ بولی تو ایسا لگتا جیسے جل ترنگ بج اٹھے ہوں۔ اس کی آواز اپنی تمام تر نغمگی کے ساتھ سماعت کے راستے میری روح میں اتر رہی تھی۔ میں سرشاری کے عالم میں نیلگری کی مدر و آواز پر توجہ مرکوز کیے لیٹا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔